بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ کل سے بھارتی میڈیا کی ایک رپورٹ کوٹ کی جا رہی ہے، ہمیں بھی کچھ لوگوں نے بھیجا کلپ کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان یہ طے پا گیا ہے، پاکستانی حکومت اور سول حکومت کے بارے میں کہا گیا ہے، یہ بات طے پا گئی ہے کہ ایٹمی پروگرام کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ بہت ہی مضحکہ خیز بات ہے۔ اتنا بڑا ہولناک واقعہ، اتنی بڑی مضمرات رکھنے والا واقعہ جب رونما ہوتا ہے تو وہ کسی دشمن ملک کے ٹی وی کے ایک خاص پروگرام میں اس کی خبر نہیں آتی، اس کے آثار و قرائن نظر آتے ہیں، اور اس میں پاکستانی قوم سینسٹیو ہے اور فوج اس پہ سمجھوتہ نہیں کر سکتی۔ جو عسکری قیادت سے جو شکایت ہے وہ اور نوعیت کی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت ہی ختم کر دے، اور ایٹمی پروگرام تو اس علاقے میں امن کی ضمانت ہے۔ خوف کا توازن ہوتا ہے تو امن ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے نہ کوئی ایسا مطالبہ کیا گیا ہے، نہ کوئی ایسی بات کی گئی ہے۔ جیسے اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے، وہ انگریزی میں کہتے ہیں willingness to believe، جس سے ہم ناپسند کرتے ہیں اس کے بارے میں ہر بات پر، بری بات پر یقین کر لیتے ہیں، اور جسے پسند کرتے ہیں اس سے کوئی بھی خوبی اور کارنامہ منسوب کر دیا جائے تو اس پہ یقین کر لیتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اس طرح کے پراپیگنڈے میں نہ آئیں اور اس کو پھیلائیں نہیں۔ یعنی بالکل واضح قرآن مجید کی آیت ہے جو ٹھیک اس موقع، ایسے مواقع کے لیے ہے کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو پھیلاتا رہے۔ اب یہ دانستہ جھوٹ بے شک نہ ہو، یعنی کوئی چاہتا نہ ہو، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم جسے ہم ناپسند کرتے ہیں وہ ناکام و نامراد ہو اور اس کی مذمت کی جائے۔ تو غزالی نے اس پہ بڑی زبردست بحث کی ہے، امام غزالی نے، موقع نہیں ہے میں عرض کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تم اپنے مخالف کے خلاف 9 سچے الزامات لگاؤ اور 10واں جھوٹا لگاؤ تو تمہاری کاوش جو ہے وہ ناکام ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ اس جھوٹ کو پکڑ لیا جائے گا۔ یہ اسماعیلی تحریک کے زمانے میں انہوں نے کہا تھا۔ تو اس طرح کی باتیں میں نہ ہیں، جو بات جتنی ہے اتنی بیان کریں، وہ مبالغے سے فائدہ نہیں ہوتا اور نقصان پہنچتا ہے مبالغے سے۔ اور اس کو بہرحال فائنلی کیا کرنا ہے، یعنی آخر میں ملک میں امن چاہیے نا، مفاہمت چاہیے نا، تو وہ یہ خلیج کو اتنا نہ بڑھائیں، جتنی شکایت ہے، جتنا اختلاف ہے اسے اتنا ہی رہنے دیں۔ اور یہ جو انگریزی میں کہتے ہیں آگ سے کھیلنا، یہ آگ سے کھیلنے کی ایک طرح کی کوشش ہے۔ اس طرح کی چیزوں میں کیوں پڑتے ہیں لوگ؟ وہ انڈیا جو مرضی کہتا رہے، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ عرضی حقائق کے ہیں، واقعتاً کیا رونما ہو رہا ہے۔ IMF سے مذاکرات ہو رہے ہیں اور بظاہر تو یہی اطلاع تھی کہ کامیاب ہیں اور اپروول دے دی جائے گی۔ ظاہر ہے امریکہ کیا اور کئی ملک بھی اس حکومت کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ سامنے کی حقیقت ہے کہ امن کے بغیر استحکام نہیں ہو سکتا، اور امن کا میں آگے جا کے تفصیل سے بیان کرتا ہوں، امن کا امکان نہیں ہے فی الحال۔ اس لیے نہیں ہے کہ بڑی کشیدگی ہے، دونوں طرف سے گولہ باری ہو رہی ہے۔ اب یہ تو چیخنا چلانا PTI کا تو سمجھ میں آتا ہے، ان کا احتجاج کرنا سمجھ میں آتا ہے۔ ان کی نشستیں چرا لی گئی ہیں، اور تھوڑی سی نہیں، تقریباً آدھی چرا لی، انہیں مہم چلانے نہیں دی گئی، ان کے لیڈر کو گرفتار کیا گیا، ان کے کاغذات چھینے گئے، اور عوام نے مسترد کر دیا۔ انہوں نے 2/3 اکثریت سے انہیں جتا دیا اور اسے قبول نہیں کیا۔ تازہ ترین وہ عرض کیا تھا، اب اس کی تو کچھ تفصیل بھی ہے، بلال اعجاز کے پہلے 7,000 ووٹ مسترد کیے گئے، اب 8,000 ووٹ مسترد کیے گئے گوجرانوالہ میں، اور وہ تو یہ کہتے ہیں کہ 20-25 ہزار ووٹ جعلی بھی ڈالے گئے، لیکن چلے جعلی کو چھوڑ دیں، وہ تو جیت گئے تھے۔ اور عالیہ حمزہ نے جو درخواست دی ہے، جہاں حمزہ شہباز سے ان کا مقابلہ تھا، PTI کے امیدوار عالیہ حمزہ نے، تو وہ اس کو کھولنے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ 2-3 سیٹیں جو ہیں وہ اور دے دی گئی ہیں۔ اس سے امن تو نہیں ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ مقصود یہ ہے کہ نون لیگ کو 2/3 اکثریت دے دی جائے، نواز شریف صاحب کا عمل دخل کم کیا جائے،
لیکن یہ اس طرح کی چیزوں سے فائدہ نہیں ہوتا. وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی. سید ابوالعلا مودودی اس پہ تنقید کیا کرتے ہیں دیانتداری جو ہے وہ پالیسی کے طور پہ اختیار نہیں کی جاتی. لیکن میرا خیال ہے یہ مراد نہیں ہے، اگرچہ وہ بہت بڑے آدمی تھے، لیکن پالیسی سے مراد یہ ہے کہ دیانت ہی نتیجہ خیز ہوتی ہے اور وہی ثمر بار ہوتی ہے. بددیانتی تو نہیں ہوتی ثمر بار. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جو مجھ سے محبت کیا، ایک آدمی نے کہا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جھوٹ نہ بولے اور خیانت نہ کرے. تو لیکن آئی ایم ایف سے جو بات چیت ہو رہی تھی، اطلاع ابھی یہ ملی ہے، پوری طرح کنفرم تو نہیں ہے لیکن سورس ٹھیک ہے کہ حکومت نے انکار کر دیا ہے NFC ایوارڈ، نیشنل فائنانس ایوارڈ. وہ ایوارڈ جس کے تحت جو اب آئین کا حصہ ہے، پہلے وہ آئین کا حصہ نہیں ہوتا تھا، صوبوں کو 57% دیا جاتا ہے. آئی ایم ایف کا کہنا یہ تھا کہ اسے صوبوں کا حصہ کم کیا جائے، لیکن وہ آئین میں ترمیم کرنی پڑتی ہے اس کے لیے. اور ظاہر ہے زرداری صاحب تو کسی صورت نہیں مانیں گے، ویسے بھی چھوٹے صوبے نہیں مانیں، ان کا ٹیکس زیادہ جمع کریں گے. ٹیکس زیادہ جمع کیا جا سکتا ہے، بتدریج بڑھایا جا سکتا ہے. اس سال کا انہوں نے کہا ہدف حاصل کر لیا جائے گا، لیکن ایسے ملک میں جہاں منی لانڈرنگ ہو رہی ہو اور کاروبار نہ ہو رہا ہو اور غیر ملکی سرمایہ کاری بھی وقت گزرنے کے ساتھ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے اور مہنگائی بڑھ رہی، 33% ہو گئی ہے رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی. خیال یہ تھا، خیال کیا تجزیہ یہ تھا کہ 23% مہنگائی اس سال بڑھے گی، جو بجائے خود خوفناک ہے، لیکن 33% بڑھ گئی ہے. ڈونلڈ لو کے بارے میں مزید تفصیلات آئی ہیں. ہمارے محیط پیرزادہ صاحب نے اس پہ اظہار خیال کیا ہے. وہاں آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے مظاہرہ کیا، پاکستانیوں نے بڑی تعداد نہیں تھی، تیاری کے بغیر کیا. حکومتی حلقے تو اب یہ کہیں گے کہ دیکھیے پاکستان کی امداد رکوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ تو صرف انہوں نے یہ کہا کہ صاف الفاظ میں کہا، محیط پیرزادہ صاحب نے خاص طور پہ، کہ امداد روکنے کی نہیں بات کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کی تحقیقات کی جائے. تو اس کو کوئی بہت فائدہ تو نہیں ہوگا، لیکن چیزیں ریکارڈ پہ آئیں گی اور ایک نفسیاتی دباؤ تو ہوگا. اور آئی ایم امریکہ میں ماحول ایسا ہے کہ وہاں اس طرح کے مظاہرے ہو سکتے ہیں. انہوں نے وہیں افطار کیا جو پاکستان میں اگر وہ کرتے الیکشن کمیشن کے سامنے یا کسی اور دفتر کے سامنے تو لوگ غالباً گرفتار کر لیے جاتے اور ممکن ہے کوئی لاٹھی چارج وغیرہ بھی ہوتا ہے، ٹیئر گیس بھی ہوتی، لیکن وہ آسانی سے کر سکے وہاں پہ. بہرحال وہ تو انکار کر دیا ہے حکومت نے کہ یہ ممکن نہیں ہے اور صوبوں کا حصہ کم کرنا. وہ پالیسی یہ تھی کہ قرض لیں صوبوں کو دے دیں پیسے، کوئی بات نہیں، بس صوبے ٹیکس کلیکشن نہیں کرتے، استعداد ہی نہیں ہے. بہت جلدی میں 18ویں ترمیم کی گئی اور استعداد ان کی نہیں بڑھائی گئی، وہ تربیت نہیں ہے اور نیت بھی نہیں ہے. جی روپیہ ضائع کرنا. 45 گارڈ ہیں کمانڈوز نواز شریف صاحب کی حفاظت میں، 14 ان کے اپنے آدمی ہیں. اب ان کے گھر کو وزیر اعلیٰ ہاؤس قرار دیتے. وہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 5, 7, 10 لاکھ روپے 20 لاکھ روپے جیب سے خرچ نہیں کر سکتے اپنے گھر پہ. وزیر اعلیٰ ہاؤس قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اخراجات جو ہیں وہ سرکاری طور پہ ادا ہوں گے. کتنی عجیب بات ہے، کتنی آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے. میں ابھی کچھ مواد کسی دوست نے بھیجا ہے کہ سنگاپور میں وزیر اعظم کا انتخاب کیسے ہوتا ہے، وہ پورے اس کے کردار کا جائزہ لیا جاتا ہے. کوئی ٹریفک قانون کے خلاف ورزی تو نہیں کی، پرفارمنس کیسی رہی وزارت کی، اور کوئی کسی قانون کے خلاف ورزی نہیں کی وغیرہ وغیرہ. ایک بڑا دلچسپ انڈیکس ہے، وہ ابھی میں نے دیکھا، اس پہ بات کروں گا. اور کہاں یہ حال ہے کہ سابق وزیر اعظم جو کھرب پتی ہیں اور وہ اپنا ان کے گھر کے اخراجات جو ہیں وہ حکومت پنجاب برداشت کرے گی، ان کی حفاظت کا بندوبست بھی حکومت پنجاب کرے گی، اور سب دیکھ بھال ان کی ہر چیز جو ہے. یہ بدعت ویسے بھٹو صاحب نے شروع کی تھی. میں تو کل 5 لاکھ روپے خرچ کیے تھے، جو آج کے حساب سے بھی 5 کروڑ 7 کروڑ 10 کروڑ روپے ہوں گے. اس سے پہلے یہ نہیں تھا. کیمپ آفس قرار دے دیا جاتا تھا، وزیر اعظم جہاں جاتے تھے مگر اخراجات نہیں ہوتے تھے. انہوں نے اپنے گھر کے تزئین و آرائش کی تھی 5 لاکھ روپے، مگر یہی تھی بے قاعدگی اس معاملے میں. کیا مزاحمت جاری رہے گی؟
جی اسد کیسر صاحب نے کہا ہے، اگرچہ وزیر اعظم سے ملے ہیں وزیر اعلیٰ پختونخوا، مگر انہوں نے بھی یہ کہا ہے مزاحمت جاری رہے گی۔ اب ایک طرف مولانا فضل الرحمان تحریک چلا رہے ہوں گے، ایک طرف پی ٹی آئی جاری رکھے گی مزاحمت، تو یہ تو دباؤ بڑھتا جائے گا۔ سمندر پار پاکستانی بھی مظاہرے کرتے رہیں گے، سوشل میڈیا پہ بھی کچھ نہ کچھ آتا رہے گا۔ بالکل پابندی لگا دیں تو اس کی کوئی اور صورت احتجاج کی نکل آئے گی۔ واحد راستہ جو ہے، جو غلطیاں کی ہیں، جو زیادتیاں کی ہیں، وہ انڈو کیا جائے۔ سارے لوگوں کو آپس میں بات کرنی پڑے گی، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ امن کے بغیر کوئی ترقی نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ ہے ایران جیسی صورتحال پیدا ہو جائے، مخاصمت میں ہے کسی سپر پاور کے ساتھ۔ ہماری صورتحال ویسی تو نہیں ہے، ہم تو الٹا امریکہ کی گود میں جا بیٹھے ہیں اور بھک منگے بن گئے ہیں۔ ایک طرف فضل الرحمان صاحب تحریک چلا رہے ہوں گے، اور میرا خیال ہے انہیں کچھ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اگر وہ کوشش تو ان کی ہوگی انہیں منا لیں اور کچھ نہ کچھ انہیں دیں اور کوئی سودا بازی کریں، لیکن ان کی تو سیاست ہی ختم ہو جائے گی اس سے۔ پہلے ہی تاثر ان کو کوئی بہت اچھا نہیں ہے۔ اب جو بہتر ہوا ہے اس سے کہ بھئی یہ احتجاج کر رہے ہیں دھاندلی پہ، تو اس کا حل نہیں ہے، کوئی حل اس کا نہیں ہے، اس کے سوا کہ جو غلطی ہوتی ہے انڈو کیا جائے اس کو۔ ایک قضیے میں ایک مشہور شخصیت کے بھائیوں پہ الزام تھا کہ انہوں نے کچھ ڈی ایچ اے کے ساتھ معاملات ان کے اس میں کچھ خرابی ہے، کچھ انڈیویجول کے ساتھ خرابی ہے۔ ایک بار مجھے بلایا گیا، ایک بہت اہم شخصیت نے بلایا اور مجھ سے پوچھا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ میں نے کہا اس کا تو حل بہت آسان ہے، ایک آدمی کو بلائیں، سالس کو بنائیں، اس کو جو کمپیٹنٹ ہو، بہتر ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو، تو وہ حساب کتاب کرے، اگر کسی کو کچھ لینا دینا ہے تو وہ طے ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا از اٹ دیٹ سمپل، کہ یہ اتنی سادہ بات ہے؟ میں نے کہا جی حساب کتاب اتنا ہی سادہ ہوتا ہے، وہ مشق ضرور کرنی پڑے گی۔ تو جو چیزیں غلطیاں ہو جاتی ہیں ان کا تدارک کرنا پڑتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ ماضی کو بدل تو نہیں سکتے، جو رعایت ممکن ہو وہ دی جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جس حکومت کی بنیاد ہی یہ ہے کہ اس کے آدھے ممبر جیلی ہیں، تو وہ پرفارم کیسے کرے گی؟ اور آپ 70% آبادی کو اپنا معاملات سے الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یہ جبر کے ساتھ جبر کتنا اثر چلتا ہے، خوف کتنا عرصہ باقی رہتا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو بار بار ہم عرض کرتے ہیں۔ ان کا ایک گفتگو چیف الیکشن کمشنر نے ایک بہت معروف اخبار نویس کے ساتھ کی ہے، جس میں انہوں نے اپنا کیس پیش کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، مجھے اس کے ثبوت دکھائے گئے تھے۔ کتنے لوگ، اور اشارہ پی ٹی آئی کی طرف کیا ہے، کتنے لوگ پی ٹی آئی نے قتل کرائے ہیں؟ کیسی بچگانہ ہوا؟ اور یہ کہ میں بالکل انصاف پسند ہوں، یہ آپ کیسے انصاف پسند ہے؟ یہ کیسے الیکشن آپ نے کرائے؟ اور دلیل یہ تھی کہ میں نے ضمنی الیکشن ٹھیک کرائے تھے، ضمنی الیکشن ٹھیک کرائے تھے، اور بحثیت مجموعی، اور کہا کہ حمزہ تھے وزیر اعلیٰ، اگر وہ چاہتے تو ایک سیٹ بھی نہ ملتی۔ کیسے نہ ملتی؟ اب جو اس جنرل الیکشن میں جتنی زیادتی ہو سکتی تھی، جتنا جبر اور طاقت کا استعمال ہو سکتا تھا، جو بھی حربے استعمال ہو سکتے تھے، اس کے باوجود ان کے لوگ جیتے، تو ایک سیٹ کیسے نہ جیتتے؟ کوئی ایسا لگتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو روس گئے ہوئے ہیں آبزرور کے طور پر، وہاں الیکشن ہو رہا ہے، روس میں بھی الیکشن اللہ کے فضل سے ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن صدر کا الیکشن ہوتا ہے نا امپورٹنٹ، باقی تو اہم ہے مگر اتنا اہم نہیں ہے۔ تو اس میں انہوں نے ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکے، یہ کیسے ہے؟ اور بھائی آپ کے خلاف عدالتوں نے فیصلے دیے، ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ نے، آپ کے 90% سے زیادہ فیصلے انہوں نے مسترد کیے۔ البتہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نئے آ گئے تو اس کے بعد وہ نشان کا مسئلہ ہے کہ وہ بلے کا نشان نہیں دیا، لیکن آخر تو ایک دن دینا ہی پڑے گا۔ اب کیا کریں گے 70% آبادی کا؟ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے۔ اور جہاں یہ ہوتا ہے، جیسے لوممبا کے کیس میں تھا، وہ ایک بڑا طویل پس منظر ہے، میں بیان کروں، جن ملکوں میں یہ ہوتا ہے یا برما میں ہوا ہے، تو وہاں پھر معاشی ترقی کا اور امن کا کوئی امکان باقی نہیں رہ جاتا۔ اور قتل کے منصوبے کی تو ایسی عجیب بات انہوں نے کی، اور کہا کہ ایک ضمنی الیکشن تھا، غالباً محسن لغاری والے الیکشن کی طرف اشارہ کیا، ساؤتھ پنجاب میں وہی ضمنی الیکشن ہوا تھا، تو اس میں ہم نے کوئی مداخلت نہیں کی اور ان کا آدمی جیت گیا۔ مداخلت کیوں نہیں کی جی؟ کوئی اخبار نویس جو ہے وہ محسن لغاری والے الیکشن کا معلوم کرے۔ ہم نے تو معلوم کیا تھا
قبائل میں جو لوگ، برادریوں میں جو لوگ بارسوخ تھے ان کو ترغیبات دی گئیں، بعض پہ دباؤ ڈالا گیا، ایک آدھ کو گرفتار بھی کیا گیا، اور یہ بالکل نون لیگ جو ہے وہ مطمئن تھی، پیپلز پارٹی کی حمایت بھی حاصل تھی کہ 18-20 ہزار سے جیت جائیں گے، مگر بری طرح ہار گئے۔ تو لوگوں کی اکثریت تو پی ٹی آئی، اور پھر یہ کہتے ہیں میں پی ٹی آئی کی بڑی قدر کرتا ہوں، رائے عامہ کی حمایت اسے حاصل ہے، بڑی پارٹی ہے، اور یہ تو بڑا ملک کی خدمت کر سکتی ہے، اور خصوصی سیٹیں جو انہیں اس لیے نہیں دی گئیں کہ انہوں نے فہرست نہیں دی تھی۔ او بھائی، انہوں نے آپ نے انہیں موقع کب دیا کام کرنے کا؟ یعنی کمال ہے۔ وہ کہا تھا ایک لاہور کے مشہور ایڈیٹر کے بارے میں، کالم نگار بھی ہیں، ٹی وی پہ بھی آتے ہیں، شعیب بن عزیز نے، کہ مقدمہ جتنا ذرا کمزور ہو اتنے ان کے دلائل مضبوط ہوتے ہیں۔ تو وہ دلائل سے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کی بات میں کچھ سچائی کا عنصر ہے، اس میں کچھ سچائی کا عنصر نہیں ہے۔ اور یہ کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مقابلہ کر سکیں یا نہ کر سکیں پی ٹی آئی کا، میں مقابلہ کروں گا، اور تردید کی کہ مجھے کینیڈا میں سفیر نہیں لگایا جا رہا۔ کینیڈا میں نہیں لگائیں گے، کہیں اور لگا دیں گے، کہیں بھی نہیں لگائیں گے، کوئی اور مراحت آپ کو دے دیں گے، اور کہتے ہیں مجھے جنرل باجوہ نے مقرر نہیں کیا تھا، میں نے کوئی درخواست نہیں کی تھی۔ اور کس نے مقرر کیا تھا؟ کسی نے تو مقرر کیا تھا نا، عمران خان تو آپ کو نہیں جانتے تھے۔ اس پہ تو پھر خیر کبھی تفصیل سے بات کریں گے کہ ہاں جناب کا تقرر کیسے ہوا، اور کارنامے تو ان کے معلوم ہی ہیں۔ زبیر عمر، اچھا اسد علی طور کا جو ہے وہ اپنا کیس کی سماعت نہیں کی ہمایوں دلاور صاحب نے، تو اس پہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی ان کے وکیل محترمہ ایمان مزاری، تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ پریشانی کو خود پہ سوار نہ کریں، میں انتظامی طور پر اس کا جائزہ لوں گا کہ انہوں نے سماعت کیوں نہیں کی، انتظامی طور پر ہی لے سکتے ہیں۔ تو مگر یہ پریشانی ظاہر ہے کیوں نہ ہو پریشان، یعنی کوئی کبھی جج بیمار ہو جاتا ہے، کبھی تفتیشی افسر نہیں آتا، اور جن کیسوں میں آپ کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں، جیسے اپنا نواز شریف صاحب کے معاملے میں تھا، تو ایئرپورٹ پر پہنچ کر ان کے انگوٹھے کے اور انگلیوں کے نشانات لگوا لیے جاتے ہیں، اور جب فرد جرم عائد ہونی ہوتی ہے شہباز شریف پہ، اسی دن وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، اور دوسرے ملزم حمزہ وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں، اور جناب رانا ثناء اللہ پہ کتنا طویل زمانہ گزر گیا، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، 2-2.5 سال فرد جرم ہی نہ عائد ہو سکی۔ جیسے مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ جس کی سرپرستی کرنی ہو 1 ہفتے میں اس کے سارے مقدمات ختم، چند دنوں میں سارے مقدمات ختم، اور جسے نکالنا ہو 1 ہفتے میں 100 مقدمات بن جاتے ہیں، 100 نہیں ہیں 200 ہیں۔ اور یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے، یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس قرار دینے کا، یہ واپس لینا پڑے گا، اور کسی عدالت میں چلے جائیں، 4 وزیر اعلیٰ ہاؤس تھے، یہ شاید 3 تھے، شہباز شریف صاحب تھے، 2 تو ان کے اپنے گھر ہیں، اور تیسرا بھی یہ ان کا اپنا گھر ہے، یعنی وہیں وہ رہتے ہیں وہیں وہ رہتے ہیں، تو وہ اپنے اخراجات کا الگ بندوبست کریں۔ کمال ہے، یعنی بالکل ایسی بے رحمی ہے، اتنی فضول خرچی ہے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سرکاری افسروں کے مکانات پر پنجاب میں 15 ارب روپے خرچ کیے جاتے ہیں مینٹیننس پہ صرف ملازموں کی تنخواہیں اور ان کی مرمت اور تزئین و آرائش۔ اتنی ناانصافی نہیں چل سکتی۔ جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ نے کہا، وہ ایک مقدمے میں کے دوران سماعت کے دوران انہوں نے ریمارکس دیے کہ اڈیالہ جیل کے بارے میں کہ خطرہ ہے تو جیل بند، ملاقاتیں بند، تو خطرہ ہے اپنا انٹرنیٹ بند، اور جناب ٹویٹر بند، تو کل خطرہ ہوگا تو عدالتیں بند کر دیں، جس دفتر کو خطرہ ہوتا ہے اس کا بندوبست کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح بات انہوں نے کی۔ ڈونلڈ لو کو بلایا گیا ہے، اس میں بھی ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے بات کی کہ وہ اکیلے کانگریس میں پیش ہوں گے۔ پاکستان میں الیکشن کا جو معاملہ ہے اور جمہوریت کا جو معاملہ ہے، اب قاعدے کی بات یہ تھی، سمجھا یہ جا رہا تھا، قاعدے کی بات یہ تھی کہ پاکستان نے کچھ پاکستانیوں کو بلایا جائے، ان کا موقف معلوم کیا، جب تک دونوں طرف کا موقف معلوم نہ کیا جائے تو کیسے کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے، کیسے انصاف کیا جا سکتا ہے۔
اب وہ ڈاکٹر محیط پیرزادہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستانی سفارت خانہ امریکی وزارت خارجہ کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے، دفتر خارجہ کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے کہ کسی کو نہ بلایا جائے۔ اب اس کا کام تو ظاہر ہے وہ پاکستانی عوام کی نمائندگی تو نہیں کرتا، مگر امریکی کیا اندھے ہیں؟ جی اندھے ہیں، اپنی غرض کے لیے اندھے، آدمی کی غرض اسے اندھا کر دیتی ہے نا۔ اور قوموں کا بھی یہی معاملہ ہے، اداروں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ چونکہ پاکستان کو محتاج رکھنا ہے، چونکہ مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان میں اڈے دیے جائیں، افغانستان کے خلاف اسے استعمال کرنے کی خواہش ہے، بھارت کی بالادستی تسلیم کرانے کی خواہش ہے، یہ خواہش ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے عرب ممالک کے ساتھ، جسے انہوں نے ناکام بنا دیا غزہ میں مجاہدین نے، حماس نے۔ صرف ایک آدمی چیخ رہا ہے، صرف ایک پارٹی احتجاج کر رہی ہے، اس میں سینیٹر مشتاق ہی چیخ رہے ہیں، چلے جائیں گے تو شاید ان کی آواز کچھ سنائی دیتی رہے، قوم کو فکر کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا سینیٹر صاحب نے 60 مسلم ممالک، 80 لاکھ فوج، 2 ارب کی آبادی، تیل کے ذخائر، سویز کینال، آبنائے ہرمز اور آبنائے ملاقہ جیسے اسٹریٹجک پوائنٹ، یہ جو ہے اپنا گوادر والا وہ بھول گئے، ادھر پاکستان ہے، ادھر اپنا وہ ہے ایران ہے، اور بم برس رہے ہیں اور مسلمان مر رہے ہیں، اور بچے 12,000 بچے، جتنی جنگیں ہوئی ہیں پچھلے چند برسوں میں، 4 برس کا اعداد و شمار آئے ہیں سامنے، ان جنگوں میں اتنے بچے نہیں مرے تھے اتنی چھوٹی سی آبادی میں۔ 70%، کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ 80% مکانات گر گئے۔ ٹی وی پہ وہ گفتگو سنی نہیں جاتی جو بچے کرتے ہیں اور بزرگ کرتے ہیں اور خواتین کرتی ہیں کہ پینے کو پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے۔ جب کھانا لینے کے لیے جو اقوام متحدہ کا ادارہ فراہم کرتا ہے، لوگ قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان پہ بم برسائے جاتے ہیں۔ کچھ صرف 6 ہسپتال باقی ہیں، 22 کل ہسپتال تھے، کتنے تھے اس میں سے، اور کسی کو یہ توفیق نہیں ہے مسلم ملک کو کہ ایک دھمکی دے پوری طرح سے۔ ایک ایران ہے، اور ایران کیا، میں وہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا الگ سے کہ حوثیوں کے ترجمان نے، جو فوجی ترجمان نے بات کیا، یمنی لڑ رہے ہیں صرف، باقی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لوگ مرتے رہیں، آپ ایک دھمکی نہیں دے سکتے، بھکاری بن گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا ایک وقت آئے گا لوگ اس طرح مسلمانوں پہ، مختلف دشمن جو ہیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گے ان پر یلغار کرنے کی، جیسے کھانے پہ بلایا جاتا ہے لوگوں کو۔ تو اصحاب رسول نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ان کی تعداد کم ہوگی؟ فرمایا تعداد کم نہیں ہوگی، لیکن وہن کا شکار۔ پوچھا گیا وہن کیا؟ فرمایا موت کا خوف، مرنا تو ہے ہی، جس کا جو وقت لکھا ہے اس وقت اسے چلے جانا ہے، رزق مقرر ہے، عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، اور آزمائش اور مسرت اس کے ہاتھ میں ہے۔ مگر یہ تو زبان سے ہم کہتے ہیں، سارے مسلمان مل کے ایک اوائسی کی کانفرنس نہیں ہو سکتی اس پہ، جو ہوئی وہ ایسے ہی لپ سروس برائے نام، کہ انہیں کھانا مہیا کرنے کی تو اجازت دی جائے، انہیں پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ اس کے بعد آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ برکت نازل ہوگی، اللہ کی رحمت نازل ہوگی، جب قرآن مجید صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ تم ان کے لیے لڑتے کیوں نہیں ہو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں، جہاں عورتیں اور بچے فریاد کرتے ہیں۔ شرم کی بات ہے، کوئی عالم دین نہیں بولتا۔ پاکستانی میڈیا جو ہے اس میں کبھی کوئی ذکر نہیں ہے، پاکستانی سیاست کا تجزیہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کا کچھ بندوبست کیا ہے، انشاءاللہ اس میں ریگولر کچھ پروگرام کریں گے، اگر یہ جاری رہ سکا۔ کوشش ہے لوگوں کی کہ یہ ختم ہو جائے، کہ اللہ کو منظور ہوگا تو جاری رہے گا، جب تک آزاد ہیں اس وقت تک تو انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے، اور نہیں ہوں گے تو پھر ظاہر ہے ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ایم کیو ایم میں اختلافات ہیں،
خوشبخت شجاعت کا نام تجویز کیا گیا گورنر کے لیے. کہا جاتا ہے کہ پارٹی کے باہر سے تجویز کیا گیا. کوئی حرج نہیں، باہر سے تجویز کیا گیا ہے تو معقول خاتون ہیں. اسکول 2 عدد اسکول وہ چلاتی ہیں جس میں بہت کم فیسوں پہ بڑی اچھی پڑھائی ہوتی ہے. شہرت ان کی اچھی ہے، کوئی شخصیت پہ داغ نہیں ہے. اور اس پہ بھی اختلاف پیدا ہو گیا کہ یہ طے پایا تھا کہ جو عہدیدار ہیں وہ کوئی وزارت نہیں لیں گے. خالد مقبول صدیقی نے اپنا وزیر بن گئے. زبیر عمر صاحب نے کہا ہے کہ میں جو جنرل باجوہ سے ملا تھا، ظاہر ہے انہی ملاقاتوں کے نتیجے میں، اور احمد خان ملتے رہے، ان ملاقاتوں کے نتیجے میں یہ طے پایا نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، حکومت لی جائے گی، عمران خان سے واپس لی جائے گی. امریکی بھی یہی چاہتے تھے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے نواز شریف صاحب نے اور محترمہ نے کہا تھا، محترمہ مریم نواز نے، اور شہباز شریف کو پتہ نہیں تھا. یہ ہے سیاست. ابوالکلام نے ٹھیک کہا تھا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اور کسی نے اس پہ اضافہ کیا کہ آنکھ میں حیا بھی نہیں ہوتی. حیا ہوتی ہی نہیں ہے اقتدار کے کھیل میں. دل جو ہے وہ پتھر ہو جاتے ہیں. وہ اب واحدی میں ابوالکلام سے منسوب ایک فکرہ وہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور لوگ پچھتائیں گے اور فلاں، اور نہ ہو تو میری قبر پہ جوتے مارنا. یہ ابوالکلام کی زبان ہی نہیں ہے. میری قبر پہ آ کے جوتے مارنا، اول تو جوتے مارنا اردو میں مستعمل جوتے برسانا ہوتا ہے. تو یہ ابوالکلام کی زبان ہی نہیں ہے. اور ابوالکلام کے جناب ابوالکلام کا جو تجزیہ تھا، ٹھیک ہے وہ بہت بڑے آدمی تھے، عظیم نثر نگار تھے، عظیم خطیب تھے، بڑے عالم تھے، بڑے اسکالر تھے. تجزیہ تو ان کا غلط ثابت ہو گیا. وہ ہماری حماقتوں سے مشرقی پاکستان ضرور الگ ہوا اور ہم ایک نظام عدل قائم نہیں کر سکے. مگر کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دشمن کو ہم نے پراپیگنڈے کا موقع دے دیا ہے، بلکہ ہم خود اسے پھیلا رہے ہیں. جیسے میں نے ایٹمی پروگرام کی بات کی، آنکھیں کھول کر جینا چاہیے. تجزیے کی خرابی ہی سے عمل کی خرابی کا آغاز ہوتا ہے. جب تجزیہ غلط ہو جاتا ہے تو حسن عمل بھی باقی نہیں رہتا. یہ شاعری نہیں ہے، یہ زندگی ہے. اور زندگی میں بنیادی تجزیہ درست ہونا چاہیے، اور بنیادی تجزیہ ہیجان میں اور نفرت میں نہیں ہو سکتا، محبت میں بھی نہیں ہو سکتا، بارفتگی میں بھی نہیں ہو سکتا. بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ بہت اہم موضوعات تھے، کچھ رہ گئے، کل اس پہ بات کریں گے. اور کچھ نہ کچھ تو رہ جاتے ہیں. فارسی کے شاعر نے کہا تھا، کار دنیا کسے تمام نہ کر، ہر کہ گیرت مختصر گیرت. دنیا کا کام کبھی کسی نے مکمل نہیں کیا. جس نے بھی اس دنیا کو تھاما، تھوڑی سی دیر کے لیے تھاما. آپ کا بہت بہت شکریہ.